السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 13واں مرکزی موضوع گزشتہ اقوام ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوع ہیں، جس کے سے پہلا ہے وجہ ہلاکت۔ قوم میں جتنی ہلاک ہوئی ان کی وجہ کیا ہے، 4 نکات ہیں اس میں سے، آیت 16 اور 58 59 میں سے۔ تو 16 آیت کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، مل کر دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے، جب کبھی ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم بھیجا تو انہوں نے اس سے نافرمانی کی، پھر ان پر پوری ہوگی ہماری بات تو ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کیا۔ اس میں جو 3-4 لفظ آ رہے ہیں، کسی بھی بستی میں کس کو، مترفیہا، اللہ نے کہا خوشحال لوگ۔ مترف کہتے ہیں طرف سے ہے، عیش و عشرت، فراخی، وسعت، راج کے خان۔ ابھی بھی ہم کے پنجابی میں کہتے ہیں راج دے خان دی مستیاں نے، جس کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر اسے مستی سوچتی ہے۔ تو جو خوشحال لوگ ہیں اس سے تو پھر فسق ہوں، انہوں نے نافرمانی کی۔ تو نافرمانی کرنے میں پہل خوشحال لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس 4 پیسے ہیں، تو پھر اس پر اللہ نے انہیں کیا کیا، فدمرنا، پھر انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ دمرنا دمر سے ہے، ہلاکت، بربادی، تدمیر ہے، تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ جو مترف ہوئے نا خوشحال لوگ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بار بار قرآن میں ریفرنس ہے ان کے، اللہ کی نافرمانی میں پہلے خوشحال لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عیاشیوں، بے حیائی، فحاشی، زنا، کمزوروں کے حقوق غصب کرنا، اللہ کی نافرمانی، نعمتوں کی ناقدری، دنیا میں غیر معمولی انعامات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ان کی دنیا ہی دنیا، ہر طرف موج ہی موج، ہر طرف مال و تو اس کو دیکھ کے جو امیر اور خوشحال لوگوں کو ان امراض میں دیکھ کر ان کے زیر سایہ لوگ بھی ان کی چال چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ ڈنگ اختیار کرتے ہیں۔ نیچے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو موج مستی یاشی کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ یاشیاں ان کی ہیں، تو اسی طرح وہ ان کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سارا معاشرہ فسق و فجور میں مبتلا ہو کر عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں کلیئر ہیں۔ اب اس میں سے لفظ ہے مترفیہ، طرف خوشحال لوگ، اس میں جو ریفرنس ہے آپ توجہ سے دیکھیں، 43 نمبر سورہ زخرف، اس کی آیت 23 میں اللہ نے بڑی یہ بات کلیئر کی ہے۔ اس میں اللہ نے کہا، ہم نے جب بھی کسی جگہ پہ، کسی بستی میں، کسی جگہ پہ بھیجا ڈرانے والا، جس رسول کو بھیجا، تو اللہ کالا مترفوہا، تو اس کے خوشحال لوگ کہنے لگے ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے تو ہم انہیں کی قدموں پر چلیں گے۔ انہوں نے بات سننے کے گوارا نہیں کی۔ اور یہی بات سورہ واقعہ 56 نمبر اس کی آیت 45 میں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہو رہا ہے اصحاب شمال کا، جی بائیں بازو والے جو جہنمی ہیں، انہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں 45، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے قبل وہ پہلے بڑے خوشحال تھے، دنیا انہوں نے موج میلے مستی میں گزاری، خوشحالی میں گزاری، ورج کے گناہ کیے، سارا کچھ کیا، ہوش ہی نہیں ہے انہیں کس چیز کی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اور پھر 46 میں اسی کے ساتھ اور کانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور ضد کرتے تھے بڑے گناہوں کی، اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، ہم سے اللہ خوش ہے تو اسی لیے ہم پہ یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے اس نے۔ تو یہ سورہ واقعہ کی یہ آیت ہے 45 46 47 دیکھیے گا، بڑا اللہ نے کلیئر کیا ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہی یہ ہے۔ اور یہی مضمون سورہ سبا کی آیت 34 میں آ رہا ہے، وہاں بھی ہے۔ پھر سورہ 23 نمبر کی آیت 64 میں ہے، 23 نمبر سورت کی آیت 33 میں ہے، سورہ 21 نمبر کی آیت 13 میں ہے، سورہ نمبر 11 کی آیت 16۔ یہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ خرابی کرنے میں جو پہل کرتے ہیں یہ خوشحال لوگ کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کے مسئلہ ہی مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا جی انہوں نے کیا کیا، پھر خوشحال لوگوں نے فسق کیا۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، احکام ماننے کے باوجود ان کی نافرمانی کرنا، خلاف ورزی کرنا۔ یہ بھی بڑا سخت لفظ اور بڑی سخت ہے، جتنا یہ دیکھیں۔ اور یہ سورہ کہا ہوا ہے اس 18 نمبر اس کی آیت 50 میں دیکھیں، تو فرشتوں کو سجدہ کا کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ من الجن ففسق، تو وہ جن تھا اور اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے۔ تو شیطان کا جو اللہ نے لفظ استعمال کیا کیا ہے، اس نے یہ نافرمانی کی۔ اور بڑی سخت آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کر تو یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ یہ ہمارے طرف پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، اللہ نے کہا 70 بار بھی استغفار جتنی ہماری مرضی کر، ان کو نہیں کہنا، کیونکہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ یہ نافرمان لوگ ہیں، نافرمانوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اس طرح قرآن میں بار بار یہ فسق کے اوپر بات آ رہی ہے، بھرا پڑا ہے کہ یہ نافرمانی کرنے والے گمراہ لوگ ہیں، ان سے ہدایت سلب ہو جاتی ہے، منافقین فاسق ہے۔ تو اس پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی 70 بار کرنے سے اثر نہیں ہوتی تو کیا چیز ہونا ہے؟ لہٰذا نافرمانی بڑی سخت بات ہے، اسی سے بچنا ہے ہم نے۔ پھر جی دوسرا تیسرا نقطہ اسی 16 اور 58 آیت میں سے ہے
کہ نافرمان قوموں اور بستیوں کی ہلاکت یہ عذاب لازم ہے، یہ آگ رہنی ہے۔ یہ جو فساد ہے، بد امنی ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا ہے، ہر طرف نافرمانی، خرابی، مہنگائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی شکلیں ہیں مختلف۔ کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، ایک عذاب سے جان نہیں چھوٹی، دوسری مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اور وقت عذاب اللہ نے کہا کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور چوتھی بات 59 میں سے نشانی معجزہ دیکھنے کے بعد تکذیب عذاب الہی کا باعث ہے۔ جب معجزہ دیکھ لیں، مان لیں، چیز دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اس کے اللہ کو مان لیا، ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، صدقے واری ہوتے رہے، ملادیں کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور حکم ماننے کی باری انکار کیا، یہ تکذیب ہے، تو پھر یہ عذاب الہی کا باعث ہے۔ تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، نہیں تو دنیا کا نظام ایسے ہی چلنا ہے۔ یہ کچھ ہونا ہے، اللہ نے وجہ ہلاکت صاحب بتا دی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔